امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، ستاروں سے آگے۔ ستاروں سے آگے ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے۔ ستاروں سے آگے ایک حوصلہ افزا، جذباتی اور نظم و ضبط سے بھرپور ڈرامہ ہے جو خوابوں، کھیل اور ذاتی جد و جہد کے گرد گھومتا ہے۔ یہ ڈرامہ ایک نوجوان لڑکی آئمہ کی کہانی بیان کرتا ہے جو اپنے بڑے خواب ورلڈ اسکواش چیمپئن بننے کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ہر مشکل کا فیصلہ مقابلہ کرتی ہے۔ آئمہ کی زندگی میں سب سے بڑا سہارا اس کی ماں رابعہ ہوتی ہے جو ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، چاہے وہ سماجی دباؤ ہو، مالی رکاوٹیں ہوں یا سخت ٹریننگ کے تقاضے۔ اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے آئمہ کو نہ صرف جسمانی تیاری کرنی پڑتی ہے بلکہ اپنی ذاتی حدود، خوف اور معاشرتی توقعات کا بھی مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ ڈرامے میں اس کی ٹریننگ، کھیل کے اندر مقابلہ اور اس کے کوچ کے ساتھ تعلقات بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ افتتاح میں اس کا کوچ سخت اور غیر جانبدار دار ہوتا ہے، لیکن آئمہ کی لگن اور محنت اسے ایک قابل اور مضبوط کھلاڑی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، دوڑ۔ دوڑ ایک جذباتی، جدید اور سماجی ڈرامہ ہے جو 3 طاقتور خواتین کی زندگیوں، ان کے خوابوں اور روزمرہ کے دباؤ کے گرد گھومتا ہے۔ یہ ڈرامہ معاشرتی توقعات، مقابلہ آرائی اور ذاتی اہداف کو بیلنس کرنے کے چیلنجز کو دکھاتا ہے۔ مرکزی کردار 3 عورتیں ہیں۔ مناہل ایک مضبوط اور پیشہ ور عورت جو نہ صرف اپنی ذاتی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرتی ہے بلکہ اپنے بچوں کے مستقبل اور تعلیمی موقعوں کے لیے سخت جدوجہد کرتی ہے۔ ہنا مناہل کی قریبی دوست جو اپنے اہداف، رشتوں اور سماجی مقام کے درمیان توازن تلاش کرتی ہے اور اکثر ذاتی اور معاشرتی دباؤ کا شکار رہتی ہے۔ شہرزے ایک بااثر عورت جو اپنے کریئر، خاندانی ذمہ داریوں اور عزائم کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے اور اس کی زندگی میں راز، دباؤ اور پیچیدگیاں بھی آتی ہیں۔ کہانی کا آغاز ایک اسکول کے ایونٹ سے ہوتا ہے جہاں تینوں خواتین اپنے بچوں کو سب سے آگے دیکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہیں۔ یہ ڈرامہ اس حقیقت کو بھی سامنے لاتا ہے کہ صرف کامیابی ہی سب کچھ نہیں بلکہ بچوں کو محبت، توجہ اور سمجھداری سے پالا جانا بھی ضروری ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، سیریل کلر۔ سیریل کلر ایک سسپینس، کرائم اور تھرلر ڈرامہ ہے جس میں مجرم کی تلاش، جرم کے پس منظر اور پولیس کی انکوائری کو بہت سنجیدگی سے پیش کیا گیا ہے۔ ڈرامہ عمیرہ احمد کے تحریر کردہ اسکرپٹ اور فہد نور کی ڈائریکشن میں پیش ہوا اور پاکستان کے ناظرین میں اسے بہت پسند کیا گیا۔ مرکزی کردار ایس پی سارہ اسکندر ہے جو ایک بہادر اور ذہین پولیس آفیسر ہے۔ وہ امریکہ سے واپس پاکستان آ کر پولیس فورس میں شامل ہوتی ہے تاکہ قتل و غارت اور سنگین جرائم کے خلاف لڑے۔ پہلی واردات ایک خاتون کی لاش کے ساتھ منسلک سرخ سوٹ کیس میں شروع ہوتی ہے جس کے بعد مزید قتل عام سامنے آتے ہیں۔ کہانی آگے بڑھنے کے ساتھ سارہ مختلف سرکل کلرز اور مشتبہ افراد کی نشاندہی کرتی ہے، سچائی کے پردے اچھالتی ہے اور ہر واقعے میں ایک نئی پیچیدگی سامنے آتی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کیسز کو حل کرنا کیسے مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر جب قاتل بہت چلاک اور مکار ہو۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، کارزار دعا۔ کارزار دعا 2 لوگوں کے بارے میں ایک لازوال محبت کی کہانی ہے جو گہری محبت میں مبتلا ہیں لیکن سازشوں اور قسمت کے غیر متوقع موڑ سے پھٹ گئے ہیں۔ ہر چیز کے باوجود ان کی محبت مضبوط رہتی ہے اور انہیں ایک دوسرے کی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ راضی ایک مہربان اور مخلص نوجوان ہے جو اپنے چچا اور خالہ کے ساتھ رہتا ہے۔ ان کی بیٹی تنو اس کے ساتھ گہری محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے۔ اگرچہ وہ پہلے ہی شادی شدہ ہیں، خاندان آخری شادی کی تقریب کے انعقاد سے قبل راضی کے مالی طور پر مستحکم ہونے کا انتظار کر رہا ہے، لیکن معاملات اس وقت تاریک موڑ لیتے ہیں
جب راضی کے خلاف لوگ اس کی زندگی برباد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کی سازش راضی کو اپنے ہی گھر سے نکالنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ دل شکستہ اور اکیلا رہ گیا ہے جب وہ زندگی کا ایک نیا اور مشکل مرحلہ شروع کرتا ہے۔ اسے ایک کے بعد ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، ورکنگ ویمن۔ ورکنگ ویمن ایک سماجی اور کردار پر مبنی ڈرامہ ہے جو 6 مختلف خواتین کی زندگیوں اور ان کے پیشہ ورانہ اور ذاتی چیلنجز کے گرد گھومتا ہے۔ یہ ڈرامہ ایک مردوں کے غلبے والی معاشرت میں ان خواتین کی جدوجہد، حوصلے اور طاقت کی کہانی پیش کرتا ہے۔ یہ سیریز دکھاتی ہے کہ کس طرح یہ خواتین اپنے کام، خاندان، سماجی توقعات اور معاشی مشکلات کے بیچ توازن قائم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور ہر ایک کا سفر بالکل مختلف ہوتا ہے۔ نصرت ایک کامیاب ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے جو اپنا گھر لڑکیوں کے ہاسٹل میں تبدیل کر دیتی ہے تاکہ ضرورت مند خواتین کو رہائش فراہم کر سکے۔ وہ بہادری، استقلال اور دوسروں کی حمایت کی علامت ہے۔ آشا ایک خاموش لڑکی جو اپنے گاؤں سے بھاگ کر ہاسٹل آتی ہے، مگر مذہب، شناخت اور انتخاب کے مسائل کا سامنا کرتی ہے۔ سعدیہ ایک نوجوان ماڈل اور سوشل میڈیا شخصیت جو اپنے کریئر اور عزت کے بیچ میں جدوجہد کرتی ہے۔ امبر ایک صحافی جو اپنے سابق بوائے فرینڈ کے غلط استعمال کیے جانے والے مواد کی بدنامی سے لڑتی ہے اور خود اعتمادی کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے۔ روزی ایک نرس جسے جسمانی اور اخلاقی ہراسانی کا سامنا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اصولوں پر قائم رہتی ہے۔ حشمت ایک فیکٹری میں سپروائزر جو کام کی جگہ پر ہراسانی برداشت کرتے ہوئے مضبوطی سے کھڑی رہتی ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، نوروز۔ نوروز ایک منفرد اور متاثر کن سماجی کہانی ہے جو ایک دیہی علاقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی کی زندگی بدلنے والے سفر کے گرد گھومتی ہے۔ مرکزی کردار رشتینہ ایک ایسی بچی ہے جو پیدائش کے بعد ہی اپنے والدین سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ اس کا باپ اسے اپنے ایک قریبی دوست درویش خان کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنا محفوظ راستہ بنا سکے، کیونکہ اس کا خاندان اسے قبول نہیں کرتا۔ رشتینہ اپنے بچپن کا بیشتر حصہ ایک چھپے ہوئے کمرے میں رہتے ہوئے گزارتی ہے، یہ جان کر کہ باہر کی دنیا خطرناک ہے۔ جب وہ 20 سال کی ہو جاتی ہے تو آغا جان اسے باہر شہر اسلام آباد بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی خود بنا سکے۔ بیرونی دنیا کے بارے میں بہت کم معلومات ہونے کی وجہ سے اسے کئی مشکلات، نفرت اور یگانگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہر میں اس کی ملاقات ہیرا نامی ایک نوجوان سوشل میڈیا پرسنالٹی سے ہوتی ہے جو اسے اپنے گھر لے جاتی ہے اور اسے سوشل میڈیا کے استعمال، ویڈیو بنانے اور ایک انفلوئنسر بننے کے طریقوں سے روشناس کرتی ہے۔ جلد ہی رشتینہ کی ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں اور وہ شہرت پانے لگتی ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، دوسرا چہرہ۔ دوسرا چہرہ حسد، شناخت، تعریف اور مایوسی کے درمیان نازک لکیر کی کہانی ہے۔ یہ اس بات کی کھوج کرتی ہے کہ کس طرح ظاہری شکلیں دھوکہ دے سکتی ہیں، خاص طور پر ڈیجیٹل دور میں۔ یہ سوشل میڈیا پر پیش کیے گئے کامل زندگیوں کے بڑھتے ہوئے جنون اور ان لوگوں پر جن کو ان کو آئیڈلائز کرتے ہیں، ان پر جذباتی اثرات پر سوال اٹھاتی ہے۔ کہانی 2 جوڑوں کی پیروی کرتی ہے۔ سلمان اور کومل سادہ اور پرامن زندگی گزارتے ہیں، دوسری طرف زارا اور جنید ایک گلیمرس جوڑے ہیں جنہیں ہزاروں آن لائن لوگ پسند کرتے ہیں۔ ان کی پوسٹ اور پرفیکٹ امیج بہت سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، بشمول کومل۔ عدم تحفظ، شک اور دباؤ کے جذبات اس وقت پیدا ہونے لگتے ہیں جب تعریف خاموش موازنے میں بدل جاتی ہے۔ کیا کومل اپنی گلیمرس زندگی کے خواب کو حقیقت میں بدل سکے گی؟ کیا زارا اور جنید کی آن لائن موجودگی کی وجہ سے کومل اور جنید دونوں کی زندگی بدل جائے گی؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، ہیش ٹیگ۔ زارا اور راشا سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں اور قریبی دوست ہیں۔ ڈی جے روکی کے زیر اہتمام ایک پارٹی میں شرکت کرتے ہیں۔ جبکہ زارا متحرک ماحول سے لطف اندوز ہوتی ہے، راشا بے چین رہتی ہے، یہ محسوس کر رہی ہے کہ کچھ غلط ہے، لیکن رات ختم ہونے سے پہلے دونوں بغیر کسی نشان کے غائب ہو جاتے ہیں۔
ان کی گمشدگی نے نک، ان کے قریبی دوست اور عماد راشا کے کزن کی قیادت میں ایک دلچسپ تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ جیسے جیسے وہ گہرائی کھوتے ہیں، شک ایک انتقامی سابق، ایک طاقتور تاجر اور چھپے ہوئے دشمنوں کے جال پر پڑتا ہے۔ کیا زارا اور راشا مل جائیں گے؟ نک اور عماد اپنی تفتیش میں کون سی چونکا دینے والی سچائیوں سے پردہ اٹھائیں گے؟ کیا یہ صرف گمشدگی کا معاملہ ہے، یا کہانی میں آنکھوں سے ملنے کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔